بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں بہت حد تک بظاہر کمی آ چکی ہے۔ حالانکہ جس طرح کا غیظ و غضب بھارتی ریاست اور میڈیا میں نظر آ رہا تھا وہ ایک محدود جنگ کو کھلی دعوت تھی، پر پھر ایسا کیا ہوا جو جنگ کے آغاز میں بھارت نہ صرف اپنے ارادوں سے باز آیا بلکہ اس پورے ایڈونچر میں سیاسی حکومت اور بھارتی افواج کے درمیان سخت عدم ہم آہنگی محسوس کی گئی، جہاں مسلح افواج کی ہائی کمان خود پریس کانفرنس کرتی رہی جبکہ نریندر مودی بالکل خاموش رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ 26 تاریخ کو پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کے خلاف DGISPR نے پریس کانفرنس کی کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین، 26 تاریخ کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے خلاف DGISPR نے پریس کانفرنس کی اور انڈیا کو یہ کہا کہ ہم آپ کو بہت جلد سرپرائز دیں گے۔ اس کا مطلب پاکستان اور بھارت میں یہ لیا گیا کہ شاید سرحد پر کوئی جھڑپ وغیرہ ہو، پر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اگلے روز بھارت کا جنگی جہاز مار گرایا گیا اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ پر ابھینندن نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی آخر کیوں کی؟ تو جناب، ماجرا کچھ ایسا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے پاس اطلاعات تھی کہ مودی سرکار الیکشن سے قبل کوئی سخت ایڈونچر کرنا چاہتی ہے۔ پس پردہ مہینوں سے اس کی تیاریاں جاری تھی اور انہی تیاریوں کے درمیان نکیال سیکٹر کے قریب بھارتی فوج نے اپنا ٹیک ہیڈ کوارٹر تیار کیا۔ یاد رہے، ٹیک ہیڈ کوارٹر وہ کہلاتا ہے جہاں دوران جنگ ڈویژن یا کور ہیڈ کوارٹر بنتا ہے۔ ایسا عموماً دوران جنگ کیا جاتا ہے تاکہ محاذ کا قریب سے مشاہدہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی فوجی قیادت بوقت ضرورت یہاں مشاورت وغیرہ کے لیے بھی جمع ہو سکے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کے اگلے ہی روز بھارتی فوج کی ہائی کمان یہاں پر مشاورت کے لیے جمع ہوئی کہ جنگ کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ اس اجلاس میں بھارت کے علاوہ ایک اور ملک کے سینئر فوجی افسر بھی موجود تھے۔ اب یہ اجلاس جاری ہی تھا کہ سارا علاقہ خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یہ دھماکے دراصل پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر طیاروں کے گرائے جانے والے بم تھے جو مرکز کے ارد گرد دائلوں کی شکل میں گرے۔ یاد رہے، یہ نان ایکسپلوزیو ویپن تھا جو صرف گونج پیدا کرتا ہے، دھماکے کی آواز پیدا کرتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچاتا۔ جواباً بوکھلائی ہوئی بھارتی فضائیہ نے بنا سوچے سمجھے پاکستانی شاہینوں کا پیچھا کیا تو پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کے جہاز مار گرائے گئے۔ ناظرین، جو تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیٹلائٹ کی تصاویر ہے جہاں بھارتی فوج کا خفیہ ٹیک ہیڈ کوارٹر موجود تھا، جبکہ مارکنگ سے اندازہ لگائیے کہ کتنے مستعد نشانے داغے گئے ہیں۔ تو جناب، یہ تھا وہ سرپرائز جس کا اشارہ DGISPR نے دیا تھا۔ بھارتی فوجی قیادت اس وقت سخت تذبذب کا شکار ہے۔ مودی سرکار کی ہدایت کے باوجود سرحد پار کرنے کی ان میں ہمت نہیں رہی۔ بھارتی فوجی قیادت یقین نہیں کر پا رہی کہ ISI تک ٹیک ہیڈ کوارٹر اور وہاں سینئر ترین فوجی قیادت موجودگی کی اصلاح کیسے پہنچی۔ بھارتی فوجی قیادت کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان چاہتا تو ایک میزائل مار کر پوری سینئر فوجی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، پر اس طرح کا ہلکا حملہ کر کے محض پیغام دیا گیا کہ ہم جب چاہے جیسے چاہے جنگ کی بساط لپیٹ سکتے ہیں۔ بھارتی فوجی قیادت کو اس بات پر شک کہ مودی سرکار نے ہی کسی طرح یہ خبریں پاکستان تک پہنچائی ہے تاکہ پاکستانی فوج بھارت فوج کو مارے تاکہ جنگ کا جواز پیدا ہو سکے، اور اس میں بھارتی فوج کے ہندو انتہا پسند آفیسرز کی خدمات لی گئی تھی۔ لہٰذا ایک طرف تو فوج نے سیاسی قیادت سے انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ختم کیا تو دوسری جانب فوج کے اندر اکھنڈ بھارت کے انتہا پسند نظریے کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تیسری جانب امن پسند سیاسی طاقتوں کو مودی کے خلاف سیاسی مواد دینا شروع کر دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کی حالیہ پریس کانفرنس اس کی پہلی کڑی ہے، جبکہ چوتھی جانب بھارتی ایئر فورس کی چیف نے آج پریس کانفرنس میں مودی سرکار کے 350 جیش والوں کو مارے جانے کے دعوے کو یہ کہہ کر مکمل رد کیا کہ ایئر فورس والے لاشیں نہیں گن سکتے۔ اس وقت مودی سرکار مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ تمام عالمی آزاد فورم پر بھارت کو پاکستان کے سامنے کمزور مانا جا رہا ہے۔ امن کا خواہاں کون اور جنگی جنون میں مبتلا کون ہے یہ ساری دنیا جان چکی، جبکہ بھارتی فوجی قیادت اور حکمران سیاسی طاقت تاریخ میں پہلی بار اندرونی خانہ ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب تو بگلا کر بھارتی ریاست پاکستان کے اندر دوبارہ کارروائی کرے گی تاکہ ساری توجہ پھر سے جنگ کی جانب موڑی جائے۔
یا پھر اپنے اس ایڈونچر کا سیاسی خمیازہ بھگتے گی۔